ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے اے آقا، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی۔ یہ تصورات کی دنیا میں ایک شاعر عشق میں ڈوب کر چند اشعار لکھ رہا ہے، ابھی پتہ چلے گا کہ آپ عشق کرنے والے ہیں یا ویسے ہی آئے بیٹھے ہیں۔ اے آقا، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی۔ جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی۔ مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی۔ میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا۔ ایسے بھی سارے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا جوش کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی۔ میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا۔ یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی۔ آرزو رکھتا کہ جا تجھ پہ نچھاور کر دوں، اے آقا، آرزو رکھتا کہ جا تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ میرے والد کہا کرتے تھے کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، یہاں پر بیٹھے ہوئے صحابہ، اہل بیت، نبی مکرم رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آج دوسری مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں اس سالانہ پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سٹیج پر جلوگر ہیں میرے چچا جان، میرے والد کے درینہ دوست، ساتھی اور بھائی حضرت مولانا عبد الخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کی موجودگی میں کچھ کہنا سوائے اس صورت میں کہ میں اپنا سبق سناؤں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اور ان کو سبق سنا کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ اس دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے، کتنے؟ خاموش نہیں بیٹھنا، صرف 15 منٹ کے لیے خاموش نہیں بیٹھنا۔ کتنے؟ آدم آئے واپس چلے گئے، شیس آئے واپس چلے گئے، نوح آئے واپس چلے گئے، یحییٰ آئے واپس چلے گئے، موسیٰ آئے واپس چلے گئے، عیسیٰ آئے واپس چلے گئے، ابراہیم آئے واپس چلے گئے، اسماعیل آئے واپس چلے گئے، شعیب آئے واپس چلے گئے، یونس آئے واپس چلے گئے۔ ہر نبی آیا، لیکن اس کی صداؤں میں زندگی کے آخری ایام میں یہ صدا تھی کہ ربا مجھے اور موت
موقع مل جاتا میں اور بھی اچھے انداز سے اللہ کی ربوبیت کا، خدا کی الوہیت کا نعرہ لگا کے اللہ کی توحید کو بلند کر دوں۔ حضرت آدم بھی یہی صدائیں لگاتے رہے، حضرت نوح بھی یہی دعائیں دیتے رہے، حضرت یحییٰ بھی یہی پکارتے رہے۔ کوئی مچھلی کے پیٹ میں گیا تو موقع چاہتا رہا، کوئی حسن لے کے آیا وہ بھی رب سے یہی مانگتا رہا کہ ربا مجھے اور موقع مل جائے تو میں اور بھی اچھے انداز سے اپنی آپ کی ربوبیت کو، آپ کی خدائی صفات کو، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو، آپ کے دیے ہوئے صحیفوں کو لے کر، آپ کی دی ہوئی کتابوں کو لے کر کریا اس نعرے کو بلند کر دوں۔ یہ سارے آئے اللہ سے التجائیں کرتے رہے اور یوں بھی آیا واپس جانے کے لیے آیا، لیکن میں قربان آمنہ کے در یتیم بدر الدجا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کچھ دو تین میرے بھائی بات کر رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ کر میرا سانس رک گیا۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ وقت انتہائی مختصر ہے، نبی کی سیرت کا عنوان ہے، میں اس کو کوزے میں بند کرنا میرے لیے ناممکن ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بدر تجھا شمس ضحا آفتاب ہدا نور ہدا سرفراز رضا تاجدار غنا سید شیشہ روح گلستہ شمع فیروزہ صاحب کون وقا جانشین عبداللہ جگر گوشہ امرہ امام حرم حکمران عرب قائد انسانیت فخر کونین صاحب کون وقا سید الاولی سید الاخری اکرم الاکرمی شفیع المسلمی راحت للعاشقی رحمت للعالمین امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء وجہ کائنات مقصود کائنات وحدت کائنات عزت کائنات مودت کائنات اخلاق کائنات گفتار کائنات للکار کائنات ہمت کائنات قوت کائنات جرت کائنات استقامت کائنات طاقت کائنات جمال کائنات کمال کائنات حسن کائنات محبت کائنات عشق کائنات رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی۔ اللہ کے نبی نے آمنہ کے در یتیم نے رسالت بنانے اللہ سے کچھ نہیں کہا، بلکہ نبی کے آنے کے بعد اللہ کا قرآن پکار اٹھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا قرآن کہنے لگا اے محبوبہ آپ ٹائم نہیں چاہتے، آپ وقت نہیں چاہتے، اللہ نے بتا دیا آپ کے آنے کے بعد زمانے بھی آپ کے، موسم بھی آپ کے، علاقے بھی آپ کے، ملک بھی آپ کا، سلطنت بھی آپ کی، بادشاہت بھی آپ کی۔ سارے نبی آئے وہ جانے کے لیے آئے، آپ آئے ہیں تو آنے کے لیے آئے ہیں، زمانے پہ جانے کے لیے آئے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فقط 13 منٹ رہ گئے، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت کے محبوب بن کے آئے، جو جو چیز میرے آقا سے جڑی وہ اعلیٰ ہو گئی۔ ایسے نہیں بلند آواز سے سارے مل کر، وہ بنگلہ دیش والے بھی ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے دیوار سے ٹیک لگائی، وہ دیوار اعلیٰ، پتھروں پہ چلے وہ پتھر اعلیٰ، ذروں پہ چلے وہ ذرے اعلیٰ، میرے آقا ابو بکر کے کندھے پہ بیٹھے وہ کندھا اعلیٰ۔ آقا نے عمر کو پکارا، وہ آیا تو سینے سے لگایا، وہ عمر آلا۔ عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں دے ڈالی، عثمان آلا۔ علی کو جرت اور ہمت کا باہے تابع بنایا، وہ علی آلا۔ حضرت حسین کو محبت کا پاسدار بنایا، وہ حسین آلا۔ اللہ کے نبی نے حسین کے بعد امیر معاویہ کو اپنا بھائی کہا، وہ امیر معاویہ پوری دنیا میں محمد کے کلمے کو عام کر گیا، وہ معاویہ آلا۔ آلہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر میرے نبی کی ہر ادا صحابہ میں منتقل ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کا قرآن کہتے ہیں رب سے زیادہ بڑا سچا کوئی نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب اللہ نے اپنا محبوب بنایا، وہ ساری سچائی آقا کے قدموں میں ڈال دی۔ پھر آقا نے فرمایا سچ سارا میرے پاس ہے، اگر اس سچ کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو دیکھو میرا ابو بکر، اگر انصاف کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے
تو دیکھو میرا عمر. اگر حیا اور سخا کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو دیکھو میرا عثمان. اگر جرت اور ہمت کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے، قد پہ نہ جانا، قد پہ نہ جانا، کیونکہ ادھر بھی قد چھوٹا ہے ادھر بھی قد چھوٹا ہے. تے او والے جڑے نے او بھی قد بھول گئے تے ایتھے والے بھی قد بھول گئے. بھولے یا نہیں بھولے؟ قد پہ نہ جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جرت کی انسانی شکل دیکھنی ہے تو دیکھو میرا علی. تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی. میرے سے پہلے بہت سے لوگوں نے نعتیں پڑھی. امین برادران بڑے خوبصورت انداز سے، جب ایک بھائی بڑے اچھے انداز سے آپ کے سامنے مخاطب ہوئے، میں نے کہا بات نبی کی ہے، نعت خوان بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ آج نبی کی نعت ہوگی، قرآن کی زبان ہوگی. میں نے کہا اے قرآن ذرا بتا تو صحیح میرے محمد کی نعت کیا ہے. قرآن کہنے لگا مجھ سے پوچھو تو صحیح کیا پوچھتے ہو. میں نے کہا بتا مصطفیٰ کیا ہے. کہنے لگا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم. میں نے کہا مصطفیٰ کیا ہے. اللہ کا قرآن کہنے لگا ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. میں نے کہا کالی کملی بتا. اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المدثر. میں نے کہا میرے نبی کی چادر بتا. یا ایھا المزمل. میں نے کہا محمد کیا ہے. اللہ کے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ. میں نے کہا احمد کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. میں نے کہا نبی دائی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وداعیا الی اللہ. میں نے کہا سراجا منیر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سراجا منیرا. میں نے کہا نبی نور ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں نے کہا منذر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے انما انا منذر. میں نے کہا یہ تو بتا نبی رحمت للعالمین ہے. اللہ کا قرآن کہتے فما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں نے کہا نبی یاسین ہے. اللہ کا قرآن کہتے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. میں نے کہا اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن بتا. وطاہا ہے. اللہ کا قرآن کہتے طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میں نے کہا اور بتا. اللہ کے قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میں نے کہا اور بتا. اللہ کے قرآن نے کہا ہم بات ہی ختم کرتے ہیں. اللہ کے قرآن نے نعت سنا کر کہا آؤ بزدلوں سے پوچھو، آؤ اندھیرے میں رہنے والوں سے پوچھو، آؤ طریقیوں میں کھونے والوں سے پوچھو، آؤ ان پڑھوں سے پوچھو، آؤ علم کے مہر تابع ہونے کے باوجود بھی سناٹوں میں بسنے والوں سے پوچھو محمد کیا ہے. اللہ کا قرآن کہے گا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، جو سمیٹے اٹھا کر جنت میں لے جائے، اسے محمد کہتے ہیں. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا. جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا. کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا. بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا. ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف ہم دو ثنا بن گیا. اے خدا کے محب سب نبی اور ولی، اے خدا کے محب سب نبی اور ولی پر محب آپ کا خود خدا بن گیا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. میرے نبی کا ہر عکس نبی کے ہر صحابی میں ہے. ایک چھوٹی سی جھلک اگر آپ چاہیں ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. غزوہ احد ہو گیا، بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اس میں جا نہیں سکتا. غزوہ احد مسلمان ظاہراً شکست کھا گئے. آخری میری بات، آخری واقعہ، آخری جھلک، اس کے بعد اجازت. غزوہ احد میں مسلمان ظاہراً شکست کھا گئے. 1000 کے لشکر میں کے مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے. جب جنگ لگنے لگی اللہ کے نبی نے تیاری فرما لی. ایک بندہ کھڑا ہو کے آنکھیں لگا
اے محمد اگر تو لڑنا ہے تو اسی تیرے نال کوئی نہیں، اگر تو لڑنا ہے تو اسی تیرے نال، کیونکہ اسی امن واسطے آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اب دل میں خیال تھا، صحابہ سوچ رہے تھے کہ 10 بندے دے نال ہون گے، 20 ہون گے، 30 ہون گے۔ اب جو اٹھا تو اس کے ساتھ 300 بندے الگ ہو گئے۔ باقی کتنے بچے؟ بلند آواز سے سارے مل کر۔ اتنا بڑا مس ہیپ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا چلو جی آپ کل لڑیں گے، نویں بندے لے کے آنے ہیں، نویں بندے۔ میرے محبوب نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے محبوب کو دیکھا، بات بن گئی۔ صحابہ نے کہا پریشان کیوں، آقا چلیے۔ اس جنگ میں اترے، 70 جنازے اٹھے، 150 سے 200 صحابہ زخمی ہیں، بنی سلمہ قبیلے کے 40 افراد زخمی ہیں، ایک قبیلے کے۔ جنگ ختم ہو گئی، مسلمان واپس مدینہ لوٹ آئے۔ اب عالم یہ ہے، اب تصور کر لیجئے ہم کسی کے ساتھ لڑنے جائیں، وہ روٹی پانی بھی کھواندا ہے، جوس بھی پلاندا ہے، آ کے ساڈے کپڑیاں دا بھی خیال رکھدا ہے، لیکن میں قربان محمد کے صحابہ پہ۔ روایات میں آتا ہے عراش بن حما نام کے ایک صحابی ہیں، وہ مدینہ میں داخل ہوئے، ان کے جسم پر 9 زخم ہیں، خون نکل رہا ہے۔ اس نکلتے خون میں وہ پٹی ڈھونڈتے ہیں، پٹی نہیں ملتی، وہ مرہم ڈھونڈتے ہیں، مرہم نہیں ملتی، وہ پوچھنے پر پوچھتے ہیں پٹی ہے کس کے پاس؟ تو ایک صحابی بلند آواز سے کہتے ہیں کسی کے پاس نہیں، اپنے قمیضوں کو، اپنے پگڑیوں کو پھاڑو اور اس زخم پر باندھ لو، کیونکہ محمد کے صحابہ کے پاس آج صرف محمد کی دیوانگی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے، جن کے زخم گہرے ہیں وہ اپنے زخم کو آگ لگا رہے ہیں، داغ رہے ہیں، جن کا کم زخم ہے وہ اپنی پگڑی کو آگ میں جلا کر اس کی ٹکور کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آ کر کہنے لگے آقا سے مجھے ملنا ہے۔ صحابہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کس حالت میں، تم نہیں جانتے کہ سارے زخمی ہیں، جو زخمی نہیں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، تم نہیں سمجھتے کہ عالم کیا ہے؟ عبداللہ ابن عوف کی بات سن کر ان کی بات سن کر کہنے لگے مسئلہ بڑا ضروری ہے، مجھے آقا سے ملنا ہے۔ انسان اور مدینے کی بات ہے، صحابہ اور آقا کے تحفظ کی بات ہے۔ آقا کے پاس لے جایا گیا، آقا نے پوچھا عبداللہ اتنی رات میں کیوں آیا ہے؟ کہنے لگے آقا معاملہ ہی ایسا تھا۔ آقا نے پوچھا کیا؟ فرمان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ کافر واپس چلے گئے؟ آقا نے فرمایا ہاں وہ تو پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے آقا نہیں، وہ یہیں پر کھڑے ہیں، میں اپنے گھر سے نکلا تو وہ باتیں کر رہے تھے کہ یار تواڈی لڑائی دا کی فائدہ، محمد بھی بچ گئے، او دے یار ابو بکر تے عمر بھی بچ گئے، تواڈی جت دا کی فائدہ، آؤ چلیے واپس تے محمد نو نعوذ باللہ مار کے آنے ہاں۔ ایک بندے نے کہا ہم محمد کو بھی مارتے ہیں، ان کے یاروں کو بھی مارتے ہیں، تیسرے نے کہا ہم ان کا بیج ہی ختم کراتے ہیں۔ اتنے میں صفوان کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے اب نہ جانا، اگر تم گئے محمد کے صحابہ غصے میں ہیں، تمہیں آگے سے ماریں گے۔ اس انداز سے کہا کہ کفر پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں اے عبداللہ بڑی اہم خبر لے آیا ہے، تیری خبر کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں صفوان جس نے میرے حق میں دعا کی اللہ اسے ایمان دے دے۔ ابھی 15 دن نہیں ہوئے کہ صفوان نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ آقا سے پوچھنے لگے عبداللہ بن عوف کہ آقا حکم دیجئے کیا کرنا ہے؟ آقا نے فرمایا میں کل یہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، تو ذرا ٹھہرتے میں اپنے رازداراں نو پوچھا ماں۔ ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے۔ آقا رات کی تاریکی میں نکلے، آقا گئے ایک جگہ پہ 2 بندوں کو بلایا اور جا کر ان سے کہنے لگے اے ابو بکر و عمر، اے ابو بکر و عمر مسئلہ یہ ہن دسو کی کریے؟ ابو بکر و عمر نے کہا آقا ہمارا دل کہتا ہے کہ اگر کافر یہ سوچ رہا ہے نا ہم ابھی واپس لوٹتے ہیں، ہم حملہ کر دیں گے۔ جب ایسا کہا محمد مسکرائے،
فرمانے لگے ابو بکر و عمر جو تسی سوچا ہے محمد بھی وہی سوچا ہے. میں نے کہا تو پھر پتہ چلا کیا حال ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر ابو بکر کی جو خواہش، عمر کی جو عمر کا جو مشورہ، وہی محمد کی خواہش، وہی خدا کی خواہش ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ آقا نے فرمایا اگر جانا ہے تو میری ایک شرط ہے. میری ایک بولو تو صحیح، میں اجازت لے لوں؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. آقا نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ اب اگر واپس جانا ہے تو صرف وہی جائیں گے جو احد میں میرے ساتھ تھے. سوچئے کوئی لڑکھڑا کے چل رہا ہے، کسی کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، کسی کے بازو کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. عراج بن حما جس کے جسم پر 9 زخم ہیں، کعب بن مالک جس کے جسم پر 20 زخم ہیں، کوئی 25 زخم لے کر، کوئی 12 زخم لے کر، کوئی 15 زخم لے کے کھڑا ہے. بلال نے آواز دی کہ اے محمد کے جیالو، محمد کی عزت کے لیے نکلنے کا وقت ہے. اما عائشہ طیبہ طاہرہ عاتقہ عابدہ لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں ہلچل مچ گئی. مجھے یوں لگا کہ کافروں نے حملہ کر دیا، مجھے یوں لگا قریش مکہ ابو سفیان کی فوج کے ساتھ مدینہ پہ چڑھ دوڑے ہیں. میں نے اپنے گھر کے پردے کو ہٹا کے دیکھا، منظر عجیب تھا. محمد کے اعلان کے بعد ہر گھر میں لڑائی پڑی تھی. ایک بیٹا باپ سے کہتا تھا اب میں جاؤں گا محمد کے قدموں پہ، میں قربان ہو جاؤں گا. ایک بھائی دوسرے سے کہتا تو زیادہ زخمی ہے تو گھر میں رکے گا، میں بھی زیادہ زخم محمد کی عزت کے لیے اپنے جسم پہ کھا کے آؤں گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ دیجیے گا. ٹرننگ پوائنٹ، خلاصہ اعلان کر دیا. جابر ابن عبداللہ آئے، آقا مینوں بھی لے چلو. آقا نے فرمایا نہیں، صرف احد والے جائیں گے جو احد میں میرے ساتھ تھے. وہ کہنے لگے میرا باپ آپ کے ساتھ گیا تھا، میرے سے وعدہ کر کے گیا تھا اس جنگ میں میں جاؤں گا، اگلی جنگ میں. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ تو پھر یار میں اتنا کہتا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تھلوں پیر تھلوں ہاتھ لانا شروع کر دیں گے ادھر تو پہلے میری گال سن لو. چونڈیاں وڈن میں بھی رانا صاحب لگ گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جابر ابن عبداللہ نے کہا میرے والد مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ اس جنگ میں اگلی جنگ میں تو. آقا نے فرمایا اب بھی اپنے والد کو بھیجنا. وہ کہنے لگا ان کا جنازہ آپ مدینہ میں لے کے آئے ہیں. آقا نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میرے والد کا وعدہ آپ نبھا دیجئے اور مجھے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کا موقع دے دیجئے. آقا لے کے نکلے. اب آپ سوچیں گے کہ میں نے ایک دعویٰ کیا تھا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. یہاں پہ سب کے قصے سنا دیے، آقا کا نہیں بتایا. آقا کے ساتھ ایک صحابی کھڑے ہیں طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا نے فرمایا تیرے ہتھیار کتنے نے؟ آقا میں ابھی لے کے آیا. روایات میں آتا ہے وہ قدم بڑھاتے تو خون کی ندیاں پاؤں سے بہتی. وہ بھاگ کے گیا اور بھاگ کے جا کر الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے لے آیا. آقا دو جہاں نے کہا طلحہ تو سیدھے ہاتھ نہ چلاندہ سی، آج پٹھے ہاتھ نہ کیوں پھڑی ہے؟ حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ دکھایا. آقا جن انگلیوں سے پکڑتا تھا وہ ساری کٹ گئی ہیں. آقا میری انگلیاں ساری کٹ گئی ہیں، اگر پھر بھی ہمت ہوتی تو میں اس سے تلوار چلا لیتا، لیکن یہ پورا ہاتھ شل ہو چکا، یہ ہاتھ جام ہو چکا، اس میں اتنی شکت نہیں. آقا نے فرمایا پھر زیرہ پہن لے. وہ کہنے لگا زیرہ بھی نہیں پہن سکتا کیونکہ آپ کی عزت کی قسم اپنے سینے پہ آپ کی عزت کے لیے 9 زخم کھا کے آیا. آقا نے پوچھا تیرے جسم پر زخم کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگے جب آقا آپ کا اعلان ہوا اس وقت میں 70 تک پہنچا تھا کہ آپ کا بلاوا آ گیا. 70 زخم. طلحہ بن عبداللہ
अब्दुल्ला के जिस्म पर लगे हुए हैं, लेकिन मैंने मैदान में देखा ये तलहा सबसे आगे है। आका की इज्जत के लिए, आका की असमत और रिफ़त और बुलंदी के लिए मैदान अमल में है। आका जब निकलने लगे तो मेरे दावे की दलील ये है, आका ये दो जहां के जिस्म पर, अपने जिस्म पर 8 जख्म है। मेरे आका के माथे पर कड़ी का निशान है, मेरे आका के रुखसार पर एक पत्थर का निशान है, मेरे आका के 4 दंदान मुबारक शहीद हो चुके हैं, मेरे आका का होंठ नीचे की तरफ से अंदर की जानिब से जख्मी हो चुका है, मेरे आका के कंधे पे तलवार का निशान है, मेरे आका के पेट के ऊपर एक जख्म का निशान है। इब्ने कईमा नाम का एक बदबख्त नेज़ा लेकर मेरे आका के पीछे भागा, आका उससे बचने लगे, एक गड्ढे में गिर गए, जिसकी वजह से आका के दोनों इस जगह पे जख्म आ चुके। मैंने कहा सहाबा भी जख्मी है, आका की भी जख्मी है, मुरीद भी जख्मी है, मुर्शद भी जख्मी है, उस्ताद भी जख्मी है, मुरीद भी जख्मी है। और ये बता रहे हैं तेरे गुलामों में भी नमाया, जब तेरा से करम ना होता, बारगाहे असल से तेरा किताब खैरुल उमम ना होता। सहाबा निकले, मदीना से 10 मील की दूरी पर एक मकाम है हमरा अल असद। हमरा अल असद उलमा जानते हैं 10 मील की मुसाफत है। वहां पर रात के आखिरी हिस्से में पहुंचे। इबाद बिन बशर नाम के एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं थोड़ा कम जख्मी हूं, मेरे जिस्म पर 3 जख्म है, एक रिवायत में है कि 4 जख्म है, लेकिन आका मेरी इल्तजा है कि मुझे पहरेदार बना दीजिए, मैं आपका पहरा देना चाहता हूँ। आका ने फरमाया, इबाद जिस मोहब्बत से आया है पहरेदार भी तू है, सिपा सालार भी तू है। रात की तारीकी है, वाकया खुलासा बयान कर रहा हूँ। रात की तारीकी में 2 बंदे आए, आकर इबाद बिन बशर से कहने लगे असी मोहम्मद नाल मिलना है। उन्होंने देखा कि दोनों सहाबी, एक का नाम अब्दुल्ला बिन सोहेल है, दूसरे का नाम राफे बिन सोहेल है। हजरत इबाद बिन बशर ने कहा कि तुहानू उस टाइम नहीं पता चलिया जो मोहम्मद ने बुलाया सी, तुसी लेट क्यों आए? वो कहने लगे हम तुझे नहीं, हम मोहम्मद को बताएंगे। आका के पास लाया गया, देखा, आके खड़े हो गए, क्योंकि आका ऐसी हालत में भी सजदों में उम्मत के दिया दुआ मांग रहे। आका फारिग हुए, आका से कहा गया आका ये हुण पहुंचे ने। आका ने फरमाया अब्दुल्ला तू क्यों लेट हो गया? कहने लगे आका है तो गुस्ताखी, जरा नजरें उठाकर हमारे पाँव की तरफ तो देखिएगा। आका ने देखा कि उनके जूते खून में लबरेज थे। आका ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे आका जब से हुक्म आपका हुआ उसी वक्त घर से निकले थे, आपके पास सवारियां थी, हम बगैर सवारी के थे, हम पैदल चलते चलते 10 मील का सफर करके आए हैं। आका की आंखों में आंसू हैं। आका कहने लगे अब्दुल्ला कैसे पहुंचे? अब्दुल्ला ने कहा मैं कम जख्मी हूँ, मेरा भाई राफे जो मुझसे छोटा है वो ज्यादा जख्मी है। आका ने फरमाया उसे छोड़ आते। आका से कहने लगे, अब्दुल्ला कहने लगे आका ये को खुद ही पूछ लो, मैंने आखिया से घर रह ले। ये कहने लगा क्या तुम्हें मोहम्मद से ज्यादा मोहब्बत है? मुझे नहीं है, अगर तू जख्म खा सकता है तो मैं भी मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान हो सकता हूं। आका ने फरमाया तो फिर कैसे आए? अब्दुल्ला कहने लगे जब ये थक जाता, इसका कद हजरत उमर के बराबर था, कहते इतने लंबे वाले कद वाले को भी मैं अपने कंधे पे बिठा लेता, थोड़ा सा चलता, फिर हम दोनों थक जाते तो पैदल चलते, फिर मैं कंधे पे बिठा लेता, फिर मैं थकता तो हम फिर पैदल चलते। आका इसी असना में आप तक आन पहुंचे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम वही सुहेल के बेटे नहीं हो जो पहली जंग में मेरे कदमों पे कुर्बान हुआ था। हजरत अब्दुल्ला और राफे कहने लगे आका हाँ आज हम उसी अब्बा की सुन्नत को निभाने के लिए आए। आका ने दुआ दी कि ए राफे और अब्दुल्ला अल्लाह तुम्हें जन्नत के सारी सवारियां अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी को अब्दुल्ला ने कहा ए अल्लाह के नबी इस राफे को मना कीजिए, इसकी हालत ये है कि ये चलता है तो खून बहना शुरू हो जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा राफे तू कैसे लड़ेगा? हाय जज्बा देखिए, बात खत्म, इससे आगे मेरे पास अल्फाज नहीं। राफे बिन सुहेल कहने लगे आका क्या हुआ? अगर मेरे से हथियार नहीं चलेंगे, तलवार आपकी तरफ आएगी, मैं अपना बाजू आगे कर दूंगा, कोई आपकी तरफ
نیزہ چلائے گا میں اپنا سینہ آگے کر دوں گا۔ آقا نے مزاح کے لیے کہا کہ اے رافع اگر میں نے تجھے قبول نہ کیا تو کیا بنے گا؟ تو وہ کہنے لگا آقا آپ نہیں تو کیا ہوا، میں پہلے آپ کا غلام بننے آیا ہوں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے غلاموں کا غلام بن جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ وہاں کی سزا تھی، تو پھر فیصلہ کر لیجئے، ہم بھی تو غلاموں کے غلام بنے ہیں۔ ہمارے اکابر نے بھی اسی نظریے پر، اسی بلبلے اور جوش پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہی بتایا ہے کہ تیرے غلاموں نے بھی نمایا، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ اصل سے تیرا کتاب خیر الامم نہ ہوتا، وہاں بھی جنازے اٹھے، یہاں بھی جنازے اٹھے، وہاں بھی پھانسیاں چڑھے، یہاں بھی پھانسیاں چڑھے، وہاں بھی ٹکڑے ہوئے، یہاں بھی ٹکڑے ہوئے، وہاں بھی مارا گیا، یہاں بھی مارا جا رہا ہے، وہاں بھی گھسیٹا گیا، یہاں بھی گھسیٹا جا رہا ہے، وہاں بھی دھمکیاں تھی، یہاں بھی دھمکیاں ہیں، وہاں بھی مقابلے تھے، یہاں بھی مقابلے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر وہ نہیں ہٹے تھے ہم بھی نہیں ہٹیں گے، اگر وہ نہیں رکے تھے ہم بھی نہیں رکیں گے، اگر ان کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا ہمارا بھی جذبہ کم نہیں ہوگا۔ ہم بتا جائیں گے صدیق کے لیے، فاروق کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، عبداللہ کے لیے، رافع کے لیے، جیسے وہ نبی کے لیے گئے تھے اب ان کے لیے جان کی بازی لگا جائیں گے، تختہ دار کو چھول جائیں گے، دنیا کو یہ بتا جائیں گے ہمیں دیکھو ہم بھی وفائیں نبھا رہے ہیں، ہمارے استاد جن کو کہتے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ آخر میں اتنا تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔